الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد ما تحب وترضى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم سب مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار جمیل الشیم صاحب الجند والکرم کالی کملی والے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں محبت اور عقیدتوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے اور حدیث پاک پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ دن اور رات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اور اس کا آغاز سال کے اعتبار سے ہو، مہینے کے اعتبار سے ہو، ان میں جو فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں ان فضیلتوں پر اگر انسان عمل کرے اور اس فضیلت کو انسان دھیان میں رکھ کر زندگی گزارے تو یہ مہینہ گزر جاتا ہے لیکن انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے زندگی کیسی گزارنی چاہیے اور اسلامی تہذیب کیا ہے، اسلامی سال کا آغاز کیا ہے، مہینوں کا آغاز کیا ہے، کون سے مہینے میں کون سے سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فضیلتیں کیا برکتیں رکھی ہیں. میں نے قرآن کی جو آیت تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہینوں کی جو تعداد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے بڑے حرمت والے، عزت والے، احترام والے مہینے ہیں.
ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، صاف اور ستھرا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس ان مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ جو 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، یہ ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، پھر محرم کا مہینہ ہے۔ یہ جو حرمت والے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگاتار 3 مہینے، پھر 1 مہینے الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینے رکھے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ ایسا تو سال میں ہو، دن میں ہو، کسی پر بھی اللہ کی نافرمانی کسی وقت بھی کرنا انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور کسی وقت بھی گناہ کرنا وہ گناہ شمار ہوتا ہے۔ لیکن کچھ مہینے، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں، کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں، کچھ جگہ ایسے ہوتے ہیں، وہاں پر انسان کا نیک اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ویسے ہی کچھ مقام، کچھ جگہ، کچھ مہینے ایسے ہیں وہاں انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک انسان نیکی کرے گھروں میں بیٹھ کر، اور ایک نیکی مسجد میں بیٹھ کر کرے، پھر وہی نیکی مسجد حرام میں کرے، مسجد اقصی میں کرے، مسجد نبوی میں کرے، تو وہی نماز، وہی نیک اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے، 2 گنا 3 گنا ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی مقام میں ایک انسان کوئی باہر کوئی گناہ کر لے، کوئی جرم ہو جائے اس سے، اور وہی گناہ مسجدوں کے اندر ہو، وہی گناہ حرم کے اندر ہو، نعوذ باللہ، وہی گناہ حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے میں ہو، تو اس کا وبال، اس کا گناہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، عزت والے مہینے ہیں، تم فلا اس مہینے میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو، گناہ نہ کرو، ستاؤ مت، شریعت کی نافرمانی نہ کرو، اپنی رائے سے شریعت میں کسی چیز کو داخل نہ کرو۔ یہ ہے گناہ، یہ ہے جرم، یہ ہے اپنے جانوں پر ظلم کرنا۔ تو ان 4 مہینوں جو حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے یہ جو آج مہینہ چل رہا ہے، یہ حرمت والا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کے مہینے کا آج 3 تاریخ ہے، اور یہ حرمت والے مہینے پورے دن ہے، پورے مہینہ ہے حرمت والا مہینہ، اور یہ اس کی عزت اور اس کی حرمت، اس کا احترام اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا، یوم خلق السماوات والارض، جس دن زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، پیدا فرمایا تھا، اس دن سے اس مہینے کی حرمت اور عزت بڑی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے میں نیک اعمال کر کے اللہ کا قربت حاصل کرنا چاہیے، اس مہینے میں نافرمانی سے بچنی چاہیے۔ یہ مہینہ ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے، اور مہینے میں بھی نیکی کرنا ہے، فرائض کی پابندی کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، لیکن یہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس کا عزت اور حرمت کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ اور اس مہینے کے اندر کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت بھی بڑی ہوئی ہے، اس مہینے کی ایک الگ تاریخ ہے۔ جیسا کہ سب سے مشہور واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر دین اسلام کی اور حق کی دعوت دو، اللہ کی وحدانیت کو دعوت دو، وہ فرعون جو ہزاروں سال سے بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا، یہاں تک کہ حکم دے دیا تھا کہ اس سال کے اندر جتنے لڑکے بچے پیدا ہوں سب کو قتل کر ڈالو، جس کی ظلم کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جاؤ بنی اسرائیل اور فرعون کے پاس جا کر اس کو حق کی دعوت دو۔ تو جب دعوت دینے لگے تو فرعون ان کا دشمن بن گیا، حالانکہ پلے بڑے تھے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہی محل میں، لیکن جب حق کی دعوت دیے تو فرعون ان کا دشمن بن گیا۔ پھر ایک لمبا قصہ ہے
تو جب چونکہ بنی اسرائیل ہزاروں سالوں سے قید و بند کی زندگی گزار رہے تھے، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، مظلومانہ زندگی گزار رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنے قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات وہاں سے نکل جاؤ، فلسطین کی طرف آ جاؤ۔ تو چونکہ غلامانہ زندگی گزار رہے تھے بنی اسرائیل، ابھی ایک موقع تھا اور ان کے چنگل سے نکل بھی نہیں سکتے تھے، نہ جانے دیتا تھا نہ صحیح سے ملک میں رکھتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اللہ کے حکم کے مطابق، بنی اسرائیل بھی ان کے ساتھ نکلے۔ تو فرعون اور اس کے لشکر کو یہ بات پتہ چل گئی کہ بنی اسرائیل کی قوم یہاں سے فرار ہو رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کو لیڈ کر کے ان کی رہبری کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو فرعون ان کا پیچھا کیا، اس کے لشکر پیچھا کیے۔ تو جب یہ لوگ آگے ہیں، فرعون کی لشکر پیچھے ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بھاگ رہے ہیں، اب سامنے سمندر ہے، اب کرے تو کیا کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی ہڑبڑاہٹ میں اور ڈر اور خوف کے ماحول میں کہ قالوا انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے، اب کیا کریں گے؟ قالوا انا معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب میرے ساتھ ہے، وہ صحیح رہبری اور رہنمائی کرے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے لاٹھی کو سمندر میں مارو۔ جب موسیٰ علیہ السلام سمندر میں اپنا عصا اور لاٹھی مارتے ہیں تو وہ راستہ بن جاتا ہے۔ حالانکہ یہ معجزہ ہے، کوئی انسان کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہو وہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ نیچر تو ایسا ہے ہی نہیں، سمندر میں کیسے راستہ بن سکتا ہے؟ تو یہی تو معجزہ ہے۔ معجزہ میریکل اور کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں کہ جو لاز آف نیچر کے اگینسٹ ہو اسی کو معجزہ تو کہتے ہیں، جو عام آدمی عام بندہ نہیں کر سکتا وہی کام اللہ کے حکم سے جب نبی کے ہاتھوں سے ہو تو اسی کو تو معجزہ اور میریکل کہتے ہیں۔ انسان حیران ہے کہ سمندر میں اور وہ بھی لاٹھی مارنے سے راستہ کیسے بن سکتا ہے؟ عقل تو کام نہیں کر رہی ہے۔ کوئی جاہل اعتراض کر سکتے ہیں، جیسا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جو بڑے بڑے لیکچرر بنے ہیں، بڑے بڑے یونیورسٹی کے پرنسپل بنے ہیں، لیکن ان کو دین اسلام کا یہ معجزہ کا کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ معجزہ ماننے کے لائق نہیں ہے کیونکہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، انہوں نے انکار کر دیا، کافر ہو گئے۔ تو آج کے کچھ مسلمان بھی ایسے ہی ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ جو دین اسلام ہے، جو طریقہ اسلام کا ہے، جو اسلام نے جس جینے کا سلیقہ اور طریقہ دیا ہے یہ بدلاؤ اس میں ہونی چاہیے، اس میں کوئی اپڈیٹ ہونی چاہیے۔ جیسا کہ غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں تو اپڈیٹ ہو گیا، ہمارے یہاں ستی پرتھا تھی اور بھی بہت ساری چیزیں تھی، ہم نے تو کر دیا، صفائی کر دیا، اب تم بھی کرو۔ تو ان کمعقل کو یہی بتانا چاہیے کہ تمہارا دین اپنا بنایا ہوا دین تھا، تم اس میں کاٹو چھانٹو وہ تمہارا ہے، یہ دین ہمارا بنایا ہوا نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے، ہم اس میں کاٹ چھاٹ یا اپڈیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا مذہب ہے، جیسا کامل دین اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا قیامت تک ویسے ہی رہے گا، اس میں ہم اپنے طرف سے کوئی ورژن نیا نہیں لا سکتے۔ یہی تو سمجھنا ہے۔ کچھ جاہل یہ اعتراض کرتے ہیں کہاں دنیا کہاں پہنچی بھی، اب وہی بات کو پرانی بات کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دن رات مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ اپڈیٹ ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام سے ہم راضی ہیں۔ جب دین مکمل ہو چکا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروڑوں صحابہ سے، لاکھوں کے مجموعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر گواہ ہو کہ میں نے جو اللہ کا دین تم تک لایا تھا پہنچا دیا؟ صحابہ نے پہنچایا، پھر پہنچایا نہیں، صحابہ نے فرمایا اس کا حق ادا کر دیا آپ نے۔ تو جب دین اسلام مکمل ہو گیا ہے، اب ہم اپنی طرف سے اس میں اپ گریڈ کرنا چاہیں
یا اس میں چھانٹ کاٹ کرنا چاہیے، ہمارا حق نہیں، اللہ کا دیا ہوا دین اسلام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، یہی تو معجزہ ہے جو عام انسان نہ کر سکے اور وہ نبی کے ہاتھ سے ہو جائے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، بنی اسرائیل پار ہو گئے۔ اب فرعون بھی سوچا کہ اسی راستے سے ہم بھی نکل جائیں گے، ہمارا لشکر بھی نکل جائے گا اور پکڑ لے گا۔ لیکن جس سمندر کو اللہ تعالیٰ نے راستہ بننے کا حکم دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر سمیٹ جاؤ، اور فرعون اس کے لشکر غرق ہو گئے۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی۔ تو وہ جو دن تھا وہ محرم کا مہینہ تھا، اور محرم کی 10ویں تاریخ تھی، تو اس تاریخی اعتبار سے اس مہینے کی عزت اور حرمت بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ مکہ میں تھے تب بھی یہود و نصارہ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے ان سے سوال نہیں کیا۔ لیکن جب مدینہ ہجرت کیے تو سن 2 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو دیکھے کہ یہود و نصارہ 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم یہ روزہ کس خوشی میں رکھ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جابر بادشاہ سے اور بنی اسرائیل کو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 10 محرم کے دن نجات دلائی، سمندر پار کرا کے ہمیں زندگی بخشی، تو ہم اس شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہم ہیں۔ تم تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہو۔ جو موسیٰ علیہ السلام حق کی وحدانیت لے کر آئے تھے، جو شریعت لے کر آئے تھے، جو کتاب تورات لے کر آئے تھے، تم تو اس میں تحریف کر چکے ہو، تم تو اس میں رد و بدل کر چکے ہو، بس تم تو نام کا موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو۔ ہمارے نبی زیادہ قریب ہے موسیٰ علیہ السلام کے، اور تمام مسلمان تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان تمام انبیاء پر ایمان نہ رکھتے، کسی ایک بھی نبی کا انکار کرتے، وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مومنین کا یہ ہے کہ تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، ان کے تعلیمات کے قریب ہیں، لہذا ہم بھی اس مہینے کے 10ویں تاریخ کو عاشورے کا روزہ رکھیں۔ عاشورہ کہتے ہیں 10ویں دن کو عاشورہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عاشورے کے روز 10 محرم کو روزہ رکھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی تو میں اس کے ساتھ اور ایک روزہ رکھوں گا۔ اب دیکھیے محرم کے مہینے تو حرمت والے عزت والے ہیں ہی ہیں، اس میں ایک روزہ عام ہے اور ایک روزہ خاص ہے۔ ایک روزہ عام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ، سب سے فضیلت میں بڑا ہوا روزہ وہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ یعنی محرم کے مہینے کا روزہ رکھنا گویا رمضان کے روزہ رکھنے کے بعد سب سے بڑا فضیلت والا ثواب والا روزہ ہے، ایک عام روزہ ہے۔ یعنی محرم کی 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک کسی بھی دن انسان روزہ رکھے اس کو رمضان کے بعد سب سے بڑا روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اور سب ثواب میں بڑی بھی روزہ ہے۔ اور ایک روزہ جو خاص 10 محرم کو رکھنے کا ہے، 10 محرم کو خاص روزہ رکھنے کا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے رکھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی نے 10 محرم کو روزہ رکھا، اور 10 محرم کے روزے کی حیثیت کیا ہے؟ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا اس امت پر، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو اب یہ روزہ اس کی فرضیت ختم ہو گئی، اب سنت رہ گیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے رکھا ہے تو یہ سنت ہے۔ فرضیت ختم ہو گئی لیکن سنت ہے، تو اسی سے سمجھے اس مہینے کے روزے کی اہمیت کتنی ہے کہ یہ روزہ پہلے فرض تھا، جب رمضان آ گیا تو اب یہ روزہ ثابت ہو گیا، اب یہ روزہ فرض نہیں رہا، سنت رہا۔ کون سے دن کا روزہ؟ عاشورے کا روزہ۔ کون سا دن کا روزہ؟ عاشورے کا، یعنی 10 محرم کے روزے کا۔ اور اس کے متعلق اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے یہ گمان رکھتا ہوں جو شخص اس روزے کو رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہے. یہ روزے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص محرم کے 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے گا، جس کو عاشورے کا روزہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دے. تو یہ روزے کی فضیلت ہے. تو یہ محرم کا مہینہ تاریخی حیثیت سے بڑی ہوئی ہے. اور ایک بات کی تعلیمات اللہ کے نبی نے دی ہے، اور فضیلت بھی حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنے اہل و عیال پر، اپنے خاندان پر کھانے پینے میں وسعت کرے گا، کیا کھانے پینے میں وسعت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکتیں ڈال دیتے ہیں. اب دو باتیں ہو گئی. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے 10 محرم میں روزہ رکھا، اور ایک بات یہ کیا فرمایا کہ 10 محرم کے روز میں جو شخص اپنے اہل و عیال پر، اپنے خاندان پر کھانے پینے میں وسعت کرے گا. وسعت کا مطلب کیا ہے؟ عام دنوں میں عام کھانا ہوتا ہے، اور اس دن کوئی اچھا کھانا ہو جائے اور خاندان کے کچھ اور لوگ بڑھ جائیں، وسعت ہو جائے، کچھ خرچہ ہو جائے خاندان میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا 1 سال کی اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں ڈال دیتے ہیں. اب دونوں بات ہے، روزہ رکھیں یا پھر ہم اپنے اہل و عیال کو کھانے میں زیادہ خرچ کریں تاکہ زیادہ برکت ہو. تو علماء کرام نے اس میں تطبیق دی ہے، یعنی دونوں میں ایسا راستہ نکالا ہے کہ دونوں بات کا حل ہو جائے. وہ کیسا؟ کہ انسان روزہ رکھے، دن میں روزہ رکھے، اب شام کے وقت افطار میں اپنے اہل و عیال میں رزق میں بڑھا دے، افطار میں زیادہ آئٹم بنا دے، زیادہ قسم کے کھانا وانا رکھ دے اور اپنے اہل و عیال کو بیٹھا دے، تو دونوں بات پہ عمل ہو جائے گا. ایک 10 محرم کا روزہ بھی رکھ لیا اور ساتھ میں افطار کے وقت میں اپنے اہل و عیال پر خرچ میں زیادہ بڑھا دیا، وسعت کر دیا، تو دونوں بات پر عمل ہو جائے گا. ادھر روزہ کو روزہ اور افطار میں زیادہ وسعت کر دیے تو برکتیں ہی برکتیں. یعنی اس دن کا روزہ رکھنا ایک تو 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد روزہ رکھنے کے ساتھ اگر انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ زیادہ کر دیتا ہے کھانے پینے کے معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ سال بھر کے رزق میں برکتیں ڈال دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر اس مہینے کا کوئی سا بھی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد جو سب سے افضل روزہ ہے، حضور نے فرمایا سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے. اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس سال اللہ کے نبی نے پوچھا تھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو، انہوں نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام آزاد ہوئے، دوسری شکرانے کے طور پر ہم رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے ایک روزہ رکھا 10 محرم کو، اور پھر فرمایا اگلے سال، یعنی اگلے سال آنے والی اگر میں رہا، زندگی باقی رہی، تو میں ایک اور روزہ رکھوں گا. کیوں روزہ رکھنے کے لیے فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خالف الیہود والنصارى والمشرکین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہود اور مشرکین کی مخالفت میں، کہ ہم بھی ایک روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو، وہ بھی رکھتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایک ہی سمجھے کہ ایک ہی قوم ہے، ایک ہی کلچر ہے، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم ایک دن یا تو پہلے کا ملا لیں گے یا تو بعد میں، یعنی 10 محرم کا روزہ ہے ہی ہے، اب اس کے ساتھ 9 کا ملا لیں گے یا تو پھر 10 اور 11 رکھ لیں گے، تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو، یعنی یہودیوں کی طرح ہم نہ دکھیں، وہ بھی ایک روزہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھیں، نہیں، ہم ایک روزہ اور رکھیں گے، زیادہ رکھیں گے ایک روزہ، تاکہ ہمارا ان کا میل ملاپ نہ ہو. تو ذرا اس بات پر غور کریں. ایک روزے کی بات تھی، وہ بھی دین میں، کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی ایک روزہ رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس میں مخالفت کرنے کی ضرورت کیا تھا کہ یہود رکھتے ہیں ہم بھی رکھ لیں گے، تو کوئی بات نہیں، تو عبادت ہے. لیکن اللہ کے نبی نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ جو جیسی عبادت ہم کریں ویسے ہی عبادت کافر مشرک بھی کریں. اللہ کے نبی کو یہ پسند نہیں ہوا دین میں. فرمایا کہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ایک ملا لے کے روزہ رکھیں گے تاکہ ہم ان سے الگ دکھیں. تو جو حضور نے عبادتوں میں بھی یہود کے مشابہت، یہود کا اسٹائل اختیار نہیں کیا، اب ہم اسی حضور کے ماننے والے ہیں، ہم کیسا زندگی گزارتے ہیں، ہم کیا نہیں کرتے، یہود و مشرکین کے طرز پر چلتے ہیں. جس نبی نے روزہ رکھنا برداشت نہیں کیا کہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم ڈبل کر کے رکھیں گے تاکہ ہم ان سے الگ دکھیں، ہمارا ان کا الگ کلچر ہے، ہمارا ان کا میل جول نہیں ہے. تو
تو جس نبی نے عبادتوں میں یہ پسند نہیں کیا، آج اسی نبی کی امت نہ نبی کے طریقے پر چلنے کو تیار ہے، نہ نبی کا لباس اختیار کرنے کو تیار ہے، نہ نبی کا کھان پان اختیار کرنے کو تیار ہے، نہ نبی کا چہرہ اس کو پسند ہے، اور دعویٰ عاشق رسول کا، دعویٰ عاشق رسول کا، دعویٰ کہ حضور سے محبت کرتے ہیں، نہ حضور کا چہرہ ان کو پسند ہے، العیاذ باللہ نعوذ باللہ، نہ حضور کا طریقہ پسند ہے، نہ حضور کا لباس پسند ہے، نہ حضور کا لایا ہوا دین ان کے پسند ہے۔ تو جب ہمیں حضور کا کوئی پسند نہیں ہے تو ہم کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں؟ یہی محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے جیسا کھایا، جیسا پیا، جیسا پہنا، جیسی عبادت کی، یہی تو ہمیں سیکھنا ہے کہ جس نبی نے عبادتوں میں برداشت نہیں کی مشابہت، عبادتوں میں ایک طرح کا عبادت ہو جائے وہ اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا، تو ہم اللہ کے نبی کو کس منہ سے منہ دکھائیں گے کل قیامت کے دن کہ اللہ کے نبی آپ کی داڑھی مبارک تھی لیکن ہم داڑھی نہیں رکھتے، اللہ کے نبی آپ جیسا لباس پہنتے ہم ویسا لباس پہننے کو ہر کچھ تیار ہی نہیں ہے، آپ جیسی زندگی گزارے ہم ویسے گزاریں گے نہیں، آپ جیسی شادی کی ہم ویسے شادی کریں گے ہی نہیں، لیکن منہ سے کہیں گے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے۔ ذرا غور کرنی چاہیے، زبان چمڑے کی ہے، کہتے ہیں بھائی چمڑے کی زبان ہے، ہلا دیے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن سوچیں دعویٰ کتنا بڑا کر رہے ہیں اور کام کتنا چھوٹا کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ حضور کی محبت، حضور کی سنت، اللہ کے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، اور کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے سنت پر چلا، سنت کا مطلب کیا ہے؟ میرے طریقے پر، میرا اسٹائل اختیار کیا، یعنی میں جیسا بال کاٹتا ہوں میرا طریقہ وہی اختیار کرے، میں جیسا کپڑا پہنتا ہوں ویسے ہی اسٹائل اختیار کرے، میں جیسا کھانا کھاتا ہوں، میں جیسا چلتا ہوں، میں جیسی بات چیت کرتا ہوں ویسے ہی کرے، اسی کو تو سنت کہتے ہیں، اسی کو تو اسٹائل طریقے پر چلنے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبادتوں میں جب مشابہت نہیں تو ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم کہاں جا کر پہنچے ہیں۔ اسی لیے حضور کی تو سنت یہی ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا، اور 10 محرم کے روزے میں اگر اپنے اہل و عیال پر، اپنے خاندان والوں پر کچھ زیادہ خرچہ کر لیے، کھانے پینے میں زیادہ خرچہ کر لیے، اطاعت کا مظاہرہ کر لیے، تو اللہ تعالیٰ سال بھر میں روزے میں برکت ڈال دیں گے، رزق میں برکت ڈال دیں گے۔ تو یہی محرم کے مہینہ ہے۔ اور دوسری بات، محرم کے مہینے کی فضیلت، اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے تب سے یہ مہینے کی حرمت، عزت، اس کا احترام، جب سے زمین و آسمان بنا تھا اللہ تعالیٰ نے تبھی سے اس کی حرمت بڑھا دی ہے، اور قرآن کی بات ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے پہلے اس کی عزت اور حرمت بڑھا دی ہے، پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن میں نجات دی، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس شخص کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، پھر جو شخص اس دن میں اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیں گے، جو اس مہینے میں روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد سب سے اچھا روزہ، افضل روزہ اسی مہینے کا روزہ ہے۔ تو اتنی ساری فضیلتیں تو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، اب کسی واقعہ کو اس کے ساتھ جوڑ کر محرم کا مہینہ اس سے عظمت والا نہیں بلکہ اس شخص کی عظمت اس سے بڑھ جائے گی۔ مثال کے طور پر اس مہینے میں اور اس مہینے کے 10ویں تاریخ کو ایک سانحہ پیش آیا جس کو ہم کربلا کہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، نواسہ رسول، جگر پاشا فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی 10 محرم کو۔ تو حضرت حسین کا وہ درجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کے لیے جس دن کو پسند فرمایا وہ 10 محرم کا دن تھا۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کا رمضان میں انتقال ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کتنا اچھا آدمی ہے، دیکھو اس کا رمضان میں انتقال ہوا، نہ ایسا کہتے ہیں رمضان کتنا اچھا ہے، دیکھو اس کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا۔ سوچنے کی بات ہے، اس کے انتقال کی وجہ سے رمضان کی عظمت بڑھی یا رمضان کی عظمت پہلے سے تھی، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی عزت بڑھ گئی کہ رمضان میں انتقال ہوا؟ کس کی عزت ہے؟ رمضان پہلے سے بابرکت تھا، اب اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو کتنا اچھا آدمی، اس کا رمضان میں انتقال ہوا۔ تو سیم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو لیے جس دن کو چنا، جس دن کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے محرم کی 10 تاریخ کو پسند کیا۔
تو اس سے حضرت حسین کی فضیلت بڑھ گئی، اور حرمت والا مہینہ تو پہلے سے چلا ہوا ہے، تو اس مہینے میں کربلا جیسے واقعات آئے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پر بیان ہوگا۔ تو آج یہ بتانا تھا کہ یہ محرم میں کتنا عزت والا حرمت والا مہینہ ہے، اس میں روزے کی کثرت، عبادت، گناہوں سے بچنا، یہ تو اللہ کے نبی سے حدیث سے ثابت ہے۔ ہمیں وہی بات کرنی چاہیے جو قرآن سے ثابت ہو، جو حدیث سے ثابت ہو، جو صحابہ کا عمل ہو، اسی بات میں تو کامیابی ہے۔ اور شہادت کتنا بڑا درجہ، کسی شاعر نے کہا شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ کیا مطلب ہے کہ ایک مومن کا سب سے بڑا تمنا کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، مقبول ہو جاؤں، ایسی شہادت جو قابل قبول ہو جائے، اس کا مقصد وہی ہے۔ نہ اس کو مال غنیمت حاصل کرنا ہے، نہ کسی کا بادشاہت اختیار کرنا ہے، نہ کسی کی بادشاہت چھین کر مال و دولت اور ثروت والا مالدار بن جانا ہے، اس کا مقصد وہ نہیں ہے۔ حضرت حسین نے دین اسلام کی بقا کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے جان کو قربان کر دیا، نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا کہ سردست یزید، یعنی مطلب یہ ہے کہ حضرت امام حسین نے اپنا گردن دے دیا، لیکن جو نافرمان ہے اس کے ہاتھ بیعت نہیں کی۔ تو یہی تو حضرت حسین کا مقام، یہی تو پیغام ہے۔ کربلا کا واقعہ کا سنیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتہ، لیکن بتانا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جب نیک بندے کو پسند کرتے ہیں تو نیک بندے کو اس دنوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن کے ساتھ جوڑا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دن کے ساتھ روزے کو جوڑا، اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے اتنا مقدس دن اور عظمت والا دن پسند فرمایا۔ تو ہمیں یہی عزت اور یہی ثابت ہے حدیث سے، یہی ثابت ہے قرآن سے، یہی تو فضیلت ہے اس محرم کے مہینے کی کہ انسان اس میں روزہ رکھے، اس میں صدقہ خیرات کرے، اپنے اہل و عیال پر خرچہ کرے، اور گناہوں سے بچے اور نافرمانیوں سے بچے اور اللہ کی عبادت کرے۔ یہی حرمت والے مہینے کی فضیلت قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اور ایک بات آخر میں کہ 10 محرم کو حضور کی یہی سنت ہے۔ حضور کی سنت کیا ہے؟ روزہ رکھنا، یہ حضور کی سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اگر ہم حدیث کے خلاف بولیں گے ممبر میں بیٹھ کر، پھر ہمارا حشر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہاں بیٹھے ہیں امانت داری کے ساتھ وہی بات کرنا جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ہم بات کریں گے، اپنے طرف سے دین کو بنائیں گے، تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو حدیث سے یہی بات ثابت ہے کہ 10 محرم کے دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ جو شخص روزہ رکھے گا اس کو اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اس دن اگر افطار میں انسان اپنے اہل و عیال میں خرچہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے دیں گے۔ یا اگر روزہ نہ بھی رکھ سکا، اگر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ برکت عطا کر دیں گے۔ لیکن سنت اس دن کی یہی ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ انشاءاللہ سب روزہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات دیکھیے، انسان جب پیسہ خرچ کرتا ہے، مال خرچہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو میں نے بتایا پہلے کہ جگہ کی وجہ سے، وقت کی وجہ سے، مہینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس میں اس نیکیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ یہاں نماز پڑھا، اس کا ثواب 50، مسجد حرام میں پڑھا، مسجد اقصی میں پڑھا، مسجد نبوی میں پڑھا، تو ثواب بڑھتا چلا گیا، 1000 لاکھ 1.5 لاکھ بڑھتا چلا گیا۔ وہی نماز ہے، یہاں پڑھا 4 رکعت، مسجد اقصی میں، مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں پڑھا، تو نیکیاں بڑھتی چلی گئی۔ وہی ایک انسان جرم کر دے مسجد کے باہر، تو اس جرم کا وبال کم ہوگا، مسجد میں کرے اس کا وبال بڑھ جائے گا، مسجد حرام میں کرے العیاذ باللہ اس کا وبال بڑھتا چلا جائے گا۔ وہی گناہ ہے، جگہ بدلنے سے وبال بڑھ جاتا ہے، وہی نیک عمل ہے، جگہ بدلنے سے فضیلت ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ محرم کا مہینہ، ہمیں اس میں نیکی جتنا کریں گے اس میں ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اور ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ایک موقع دیا ہے کہ ہم مسجد الحمدللہ بن گئی، مینار کا کام چل رہا ہے، مٹی وہاں پڑ رہی ہے۔ آپ حضرات پہلے سے بھی تعاون کیے ہیں الحمدللہ، اور آگے بھی انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو